مدظلہ نورانی و دیگر علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام سے امتیوں عاشقوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی او جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی او جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے۔ کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے
سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، روضے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، جسے دیکھنی او جنت وہ مدینہ دیکھ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين وضلل الكفر والكافرين، اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. معزز حاضرین، اللہ رب العزت اسکن چھو لاکھ لاکھ شکر سنا یم اللہ رب العزت ایسی از یدیتی عظیم الشان عظمت مصطفیٰ کانفرنس منعقد کرنک توفیق عطا کر، اور یم حفاظ کرام تو یدیت وچان چھوک یہ ساری محنت حقانی میموریل ٹرسٹ یمو زن دن رات کرت یم ادارج یموتی یت خدمت کر ونکن تی یا کرن چھ اللہ تعالیٰ کرن تمن جزائے خیر عطا، تو چونکہ حمد و ثنا پد ایسے لا تعداد درود جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بیٹھ اہند اس محبت اس عشقس تو لولس مل تو احتب یہ جمع سمجھے ٹائم چھواریا مختصر بیس کی جائیو چکا سن اللہ تعالیٰ خیر قبول انشاءاللہ، تو چونکہ پیر صبن فرموں کی نحض گوڑ کرن ڈاکٹر صبح انشاءاللہ اشت زون مناسب نا ام چھواریا دوری پیٹھ علمی شخصیت تو اشت طالب علم آل جملہ کشمیر صوت الاولیہ تو اشو صوت الاولیہ اسمازین ونورین کم حقو تھوڑا بہت یمنی علم انہوں چھوٹ کھیت تو ہی برونٹ کن گہے بگاہے کن ساتن کھڑا ہے کان گچت بشو صرف پنین زٹھن ہندس حکم استعمیل کرنے آمد، باقی آپ نے علماؤں کی زبانوں سے سنا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم کیا آپ کو نصیحت کریں گے، ہم تو خود ڈھونڈتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو بہرحال یہ موقع بڑھ نصیحت آموز کلام کے یہ موقع کہ اگر ایکس انسانس واقعی بروس آئیسے ذات پاک حضرتی اللہ جل شانوس پیٹ اور واقعی نبی پاک علیہ السلام انہوں دامان رٹن وہ لائسے، اس کو کبھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی بھی کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن جوا بھی کھیلتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن شراب بھی پیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مومن ہوگا وہ کبھی شرابی ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ نے جب بھی خطاب فرمایا ہے تو مومنوں سے فرمایا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کبھی شیطان کی اتباع کرنا ہی نہیں، کبھی شیطان کے پیچھے اب بھاگنا ہی نہیں، کبھی شیطان کو اپنے گلے لگانا ہی نہیں۔ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اب جس نے شیطان کی اتباع کی ہے فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس کو پھر وہی کرنا ہی ہے جو اس کو شیطان کہے گا، اس کو پھر وہی کام کرنا ہی ہے جو اس کو شیطان کہے گا۔ لیکن جو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوا کرتا، جو مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے وہ کبھی بے ادب نہیں ہوتا، جو کبھی مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے وہ کبھی گستاخ نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دو۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا الاسلام علانیت، اسلام ظاہری چیز کا نام ہے، یہ ظاہری ہے۔ چوگا لگاؤ، پگڑی باندھو، داڑھی رکھو، یہ ظاہری چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے اور ایک چیز ہے، والایمان فی القلب، ایمان دل میں ہے۔ ایمان اگر ہوتا ہے تو وہ دل میں ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم نے آخرت کا دن بھی مانا ہے، لیکن اللہ آگے جا کے فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر میں تو وہ ان کا حلیہ اسلام کی طرح لگتا تھا۔ قرآن وہ ایسا پڑھتے تھے کہ اگر وہ آپ بھی سنو گے تو آپ کہو گے کہ آہا کیا آواز ہے، کیا سریلی آواز ہے، قرآن کتنا بہترین پڑھتا ہے، قرآن کس ترنم سے پڑھتا ہے، لیکن یہ قرآن ان کے حلقوں کے نیچے اترے گا ہی نہیں، یہ قرآن ان کے دل میں جا کر جگہ کرے گا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی یملک شیونن اشور ایمان خدایست پر بے ان ایمان آخرت کس دوست پر، لیکن اللہ آگے جا کے فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی یہ مومن ہے ہی نہیں۔ مولا یہ مومن کیوں نہیں؟ جب ان نے آپ کو مانا ہے، آخرت کے دن کو مانا ہے، کہا نہیں مومن ہے، مولا کیوں مومن نہیں ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو درد ہے، ان کے دلوں میں جو بغض ہے، ان کے دلوں میں جو عداوت ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، مولا وہ حسد ہے کیا؟ مولا وہ کینہ ہے کیا؟ مولا وہ بغض ہے کیا؟ کہا وہ بغض ان کو مصطفیٰ کا بغض ہے، وہ بغض ان کو میرے رسول کا بغض ہے۔ جب تک یہ میرے رسول کے در پہ نہیں ماتھا نہیں ٹیکتے، جب تک یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے نہیں مانتے، اے میرے نبی یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لئے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ارے محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا، جب وہ مالک بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماون دبن قرآن مجید اسم رب کائنات فرماون مومنن متعلق اولائکا ہم الوارثون، رب دبن اولائکا ہم الوارثون، ربا یم وارث کم چھ وارثون، اولائکا ہم الوارثون۔ جب یہ وارثوں کو آپ دیکھو گے یہ تو یم وارث در وشوک میں تو مولا یم کم چھ وارث در، تو تجھے سورۃ المومنین میں آگے جانا پڑے گا۔ پہلے قد افلح المومنون، اللہ فرماتا ہے مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ مومن چھ کیا گمت؟ تم چھ کامیاب، تم چھ گسنے۔ اب سوال یہ ہے یہ مومن ہے کون؟ میں نبی پاک علیہ السلام ان کر بیان یہ جو دنیا ہے یہ چھ مومنن ہی خاطر قید خان، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن کو دنیا میں کبھی مزہ نہیں آتا، مومن کو دنیا میں کبھی چین نہیں ہوتا، مومن کو دنیا میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ مولا کیا ہے؟ قرآن مجید کرن بیان اولائکا ہم المومنون۔ اب دیکھو مومن کون ہے، اب دیکھو تقوی والے کون ہے، اب دیکھو پرہیزگار کون ہے، اب دیکھو خدا کو ماننے والے کون ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دبن جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے رب دبن میں اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا، لیکن شرط ہے اللہ سے ڈرنا، شرط ہے اپنے دل میں اللہ کا خوف کرنا۔ جب کوئی مومن اپنے آپ کو کہتا ہے پچھا شراب بوتل آسن کہتے اتھس من خور ونن بچوس مسلمان، یور دبن بچوس تقوی یور دبن بچوس فلینی، مگر شراب بگناون وولی ہوئی، سودی کاربار کرن وولی ہوئی، بے حیائی کرن وولی ہوئی، بدکاری کرن وولی ہوئی، غیر محرمن پانس بروٹ کر بہناون وولی ہوئی۔ قرآن فرماون دفن یسائی مومن چھو پانس
ونن لیکن غیر شرعی کامہ چھن تراون کی بے حیائی ہند کامہ چھن تراون کی بدکاری ہند کامہ چھن تراون کی اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرن چھن تراون رب چھوئی کرن بیان یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم حیا انسان تعالیٰ میں ون صحیح میں بنوک صحیح تخلیق میں کرک شکل تمہیں میں نے دی ہے حسن تجھے میں نے دیا ہے اعضاء تجھے میں نے عطا کیے ہیں آنکھ کی روشنی میں نے دی ہے لیکن جب میں تجھے بلاتا ہوں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح لیکن تو میرے دربار میں نہیں آتا ہے تو میرے دربار میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے سنا چکن میں نیل دربار اسمر پنل سار تراون وول کے علمدارہ کرن بیان دل چوئی گارتے حکمو تھاو ذکر پون دیس لسیو دوائی قیامون بین امام احمد رضا خان فضل بریلیت دبن دل ہے وہ دل آج شارس کرن ترجمانی آج امام احمد رضا خان فضل بریلی علیہ رحمہ آج علمدار سن شارس آنجن کرن گہرائی دبن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا حضرت ربی بن کعب یہ نبی پاک استراون وضو کرنے ویز آب یلت نبی تائیدار علیہ السلام نماز پرنیازن یہ یار یون در خدمت جناب نبی تائیدار یلی وضو مکلاون آب مکلاون درج تائیدار چھو دبن نیر میانی یار گا چکار دبن یوس اندر نیبر نیرن نیبر کنیوز دروازس پر بیہون جناب نبی تائیدار اللہ اللہ میں نوجوانوں میں نو بزرگوں اللہ ما اقبال کرن بیان اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر ہو کامیابی ڈھونڈنے والوں ہو منزل کو ڈھونڈنے والوں تلاوال میانی جوان میانی عزیز میانی بائی تلاوال کر سودا جنابی نبی تاجدار سوچ اے بلبل شہدہ اے بلبل شہدہ جانے بکن پیدا تسجد کرو سودا یس کری تلاوان وفاداری کرن وول کشی لب جناب محمد رسول اللہ اے میں نوجوانو سن دل گئی بے قرار سن دل گئی بے سکون سن دل گئی بے چین اما دلیل کیا وجہ کیا راز کو سائنن دلن یمن کیاج ن قرار یمن دلن کیاج ن سکون یمن دلن کیاج ن اطمینان تلاول پر قرآن میں نوجوانا اللہ تعالیٰ چی فرماون اگر دلوں کو چین چاہیے اگر دلوں کو قرار چاہیے اگر دلوں کو اطمینان چاہیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے قرار دلوں کو قرار ڈھونڈنے والوں بے سکون دلوں کو سکون ڈھونڈنے والوں بے چینوں کو دلوں کو چین ڈھونڈنے والوں یہ چین تجھے بازاروں میں نہیں پارکوں میں نہیں تھیٹروں میں نہیں شراب کے اڈوں پہ نہیں ملے گا اگر ملے گا تو اللہ کے گھر میں ملے گا نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت تو میں نوجوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں ٹائم چھ مختصر اللہ رب العزت چھ فرماون الا بذکر اللہ تطمئن دبن دلن چھ قرار میلن کہیں ذکر سے دل چھوئی گارتائی حکمو تھاون ذکرون پون دس لسیو توائی نماز چھئی زمینس پھال زن وش کیا ونن علمدار نماز چھئی زمینس پھال زن رب فرماون تاجدار علیہ السلام اتلو ما
اوحی الیک من الکتاب اے میانی نبی یس میں کتاب تو کرسوس امی کتاب اچ کریو تلاوت یہ قرآن پڑھز یا رسول اللہ امی قرآن کرہز مطالعہ میانی نبی جس نبی کے لیے قرآن اتارا گیا لایا گیا وہی کیا گیا اس نبی کو کہا جاتا ہے اے میرے نبی اس قرآن کی تلاوت کرو اے میرے مصطفیٰ یہ قرآن پڑھتے رہو کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے بیان لیکن ہم نے اس قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ تو لیا ہے لیکن کبھی زحمت نہیں کیا اس قرآن کو اتار کے تلاوت کیا جائے تاجدارن فرمو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں 40 دن تک شیطان داخلی نہیں ہوتا ہے نوجوانو 58 مہین علمدارن دبن قرآن پران کون مودو قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران زند کا ورودو قرآن پران دود منسو تلہ پر یہ قرآن میانی جوانا تلہ پر یہ قرآن مین بینی یو میری بیٹی بازروں کی زینت بن گئی ہے مارکیٹوں کی زینت بن گئی ہے ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں اگر تمہیں عزت ملا وقار ملا مرتبہ ملا رتبہ ملا یہ تمہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے مل گیا ہے فاطمہ کی سیرت کو لے لو کامیاب چلی ہو کامیاب ہوتی چلی جاؤ گی فاطمہ کو اپناؤ میری بیٹیوں فاطمہ کو اسٹڈی کرو میری بیٹیوں آؤ قرآن کا مطالعہ کرو قرآن فرماون اتل ما اوحی الیک من الکتاب اے میانی نبی کار امی کتاب ہن مطالعہ پاری کتاب یا رسول اللہ پاری قرآن مجید اس قرآن مجید میں چکن نازل کر ام پد فرماون اللہ رب العزت وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اے میرے نبی نماز قائم کیجئے وَأَقِمِ الصَّلَاةِ بے پریو کیا نماز کریو کئی یہ لنائش نمازی پر یہ لنائش زانک صبح سلی ویتت پنیس ایالس آلوی کور تاجدار کا عادت مبارکہ یہ تھا جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے فاطمہ کے حجرے کے پاس چلے جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے فاطمہ اٹھو حسن اور حسین کو بیدار کرو نماز تہجد کا ٹائم ہونے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والوں سے کہا جاتا ہے اخ بچیو پنن پان بے بچیو پنن اہلو جب ہم نے خود کو نہیں بچایا تو عیال کو کیسے بچائیں گے خود کو نہیں بچا سکتے اس کے ہمانو عیال ہے تاجدارن فرمو کلکم راہین کلکم ان رعیتی فرمائے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا اپنی ذمہ داری کے مطابق جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی تھی دنیا میں بولو کیسے یہ ذمہ داری اپنے نبھائی ہے ذمہ دار بننا آسان نہیں ہے جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے دنیا میں اس کو اتنا اچھے سے سوال ہوگا اچھے سے خاطرداری ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے دنیا باپ سے پوچھا جائے گا خود نماز پڑھی اور اپنے عیال کو نماز کی تربیت نہیں دی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ پنن اولادن دیو تربیت کمیچ نماز کب میرے نبی فرمایا وہم ابناء 7 سنین جب اولاد 7 سال کے ہو جائے
7 سال کے ہو جائیں تو تربیت دیا کرو، ان کو سکھایا کرو، ان کو بتایا کرو بیٹے نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، بیٹے اتحیات میں اس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، بیٹے قیام میں ایسے کھڑا ہونا چاہیے، بیٹے تکبیر تحریمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جب تم 7 سال سے اس سے یہی تربیت کرو گے 3 سال تک، 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10 سال۔ جب یہ 10 سال کا بن جائے گا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 میرے نبی نے فرمایا جب یہ 10 سال کا ہو جائے گا اب نماز نہیں پڑھے گا، اب مسجد نہیں جائے گا، اب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ضرب یضربو کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ اب میرے نبی نے فرمایا یہاں سے سختی کرو، اب یہاں سے آپ کو سختی کرنے پڑے گی۔ اپنے اولاد کو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ صبح سویرے کیوں نہیں اٹھتا؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میرے رسول نے فرمایا 1400 سال پہلے 7 سال کا بن جائے گا تربیت نماز کی دے دو، جب 10 سال کا ہو جائے گا نہیں پڑھے گا تھپڑ مارو لیکن نماز پڑھاؤ۔ جب یہ 20 سال کا ہو گیا اب یہ تو شراب پیے گا ہی، اب یہ تو چرس پیے گا ہی، اب یہ تو بے حیا بنے گا ہی، اب یہ تو بدکار بنے گا ہی، کیونکہ میرے رسول کے فرمان پہ عمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ابھی میرے حضرت فرما رہے تھے حضور کی بات پتھر کی لکیر ہے، یہ ٹل نہیں سکتی۔ جب آقا نے فرمایا 7 سال سے بچے کو نماز کی تربیت دے دو، بڑا ہو کر وہ بے حیا کیسے بن سکتا ہے؟ کیوں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس لئے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اس یہ میں حقانی میموریل ٹرسٹ اس چلن اس پیغام صوت الاولیاء اس چلن اس پیغام، اس لئے یہ ادار کر وہ کامیاب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت فرماوا ہرگز لبیو نہ کامیابی تو تام یہ تام نہ تھی میانے وقت من ٹوٹ چیز کریو قربان، چونکہ میں امیر اعلیٰ مرشد ایمان رہبر ایمان حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحبن مدد اللہ نورانی صاحبن کور تو ہی برونٹ کہنی اعلان چندوک، لیکن یم حضرات یم تہندس خدمت اسمز دج ہت بیہ 7 زہت 500 ساس یمس یہ آس نبی تاجدارن فرمو میت چھو قبر مز تتھے پٲٹھۍ آسن یت پٲٹھۍ ویر گژھون انسان چھو آبس مز آسن، یہ چھو پیارن آسن، یہ نہ کن طرف میانہ نئی ایصال ثوابہ۔ اگر تُہۍ پننس مٲلۍ سٕنٛدۍ نٔے ماجہِ ہٕنٛدۍ نٔے پننن اولادن ہٕنٛدۍ نٔے یم گزریمٕتۍ آسن تہنٛدِ نٔے اتھ ادارس بیٚیہِ مدد کٔرِو معاونت کٔرِو انشاءاللہ کرِ پروردگار۔ تو بیچ ایوارڈ یہ دین اس انشاءاللہ نماز اثر کرو اس با جماعت ادا، لیکن یم تہندس خدمت اسمز یم تو ذمہ دار آسن یمن حضرتن آسن یہ ذمہ دار پھل پھور واتن یم ہندس خدمت اسمز دوجہت انشاءاللہ بھرپور تعاون کر دیو بے یمن سجن یمو ناو لکھنے تمو لکھنے لیکن یمو لکھنے کی تم تراون ات ادارس 7 زہت 500 50 10 وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر تہندس نارز گلزار پردگار کر سینس نارز گلزار وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ چھے ایسے ایوارڈ نمن پنن عزیزن اچھا ایوارڈ آف ایکسلنس بشیر احمد ڈار، بشیر احمد ڈار صاحب، بشیر احمد ڈار صاحب، غلام محمد میر، غلام محمد میر صاحب، بے شک شبیر احمد بٹ، شبیر احمد بٹ صاحب، شبیر احمد چوپان، شبیر احمد چوپان صاحب ماشاءاللہ حقانی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے من اعزاز یہ دینا اللہ تعالیٰ کرنا قبول انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے دستی مبارک اس مش اللہ تعالیٰ کرنا قبول انشاءاللہ۔ یہ دارالعلوم قریشیہ پیٹھ فیضان احمد شیخ، فیضان احمد شیخ، رضوان احمد شیخ، دارالعلوم قریشیہ پیٹھ الحمدللہ، رضوان احمد شیخ، رضوان احمد شیخ صاحب
شاہد ریاض شیخ فیضان چھو کیا فیضان دارالعلوم قریشیہ شاہد ریاض شیخ فیضان احمد ماشاءاللہ اللہ قبول بیچ سکلین احمد شاہ سکلین احمد شاہ سے شاہد ریاض بول شبیر احمد چوپان شبیر احمد چوپان دارالعلوم قریشیہ پیٹ سکلین احمد شاہ سکلین جی ادھر ہے حاضر یہ کون مزمل اوان دارالعلوم قریشیہ ایک بس مزمل دارالعلوم سلطان العارفین ترسل دارالعلوم سلطان عارفین ترسل حافظ مدثر احمد حافظ مدثر سبون دارالعلوم قریشیہ شاہد ریاض شیخ دارالعلوم قریشہ شاہد ریاض شیخ تیم روٹ اوکے دارالعلوم سلطان العارفین ترسل حافظ مدثر احمد حافظ مدثر احمد آوا دارالعلوم ترسل یہ کیا حافظ احمد گورسی حافظ احمد گورسی یہ کیا حافظ احمد گورسی ماشاءاللہ کیا تاریخ سکتا ہے مفصب ماشاءاللہ بیٹھو دارالعلوم حقانیہ حافظ سید ثاقب گیلانی حافظ سید بہترین ثاقب مدارس ایوارڈ ماشاءاللہ یہ کیا شو من جانب حقانی میموریل ٹرسٹ پاسبان اہل سنت ناصر فردوس میر ناصر فردوس میر سر المعروف سنی ٹائیگر سنی ٹائیگر ماشاءاللہ سنی ٹائیگر شال ناصر ماشاءاللہ جزاک اللہ اے اللہ قبول کرے فکر رضا کے علمبردار خاندان حقانی کے چشم چراغ پیری طریقت حضرت سید حمید اللہ حقانی قبلہ ماشاءاللہ دارالعلوم حقانی کی طرف سے تحریک فکر رضا کے علمبردار تحریک فکر رضا کے علمبردار خاندان حقانی کے چشم چراغ پیری طریقت حضرت سید حمید اللہ حقانی قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظیم المرتبت استاد گرامی حافظ سید ثاقب گیلانی صاحب من جانب دارالعلوم ابن حقانی یوتھ فاؤنڈیشن بڑگاؤں ناصر صاحب بات کے ماشاءاللہ ابن حقانی یوتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے معرفت الہی کے عظیم کلندر صدر دارالعلوم حقانی کے صدر پیر طریقت سید زاہد حقانی قبلہ سید زاہد حقانی سید زاہد حقانی صاحب
معرفت الہی کے عظیم کلندر صدر دارالعلوم حقانیہ کے صدر پیر طریقت سید زاہد حقانی قبلہ، استادی محترم و سماجی کارکن ضلع صدر حقانی میموریل ٹرسٹ جموں و کشمیر مکرمی عبدالرشید ملک صاحب، عبدالرشید ملک ماشاءاللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ، بیچا کہاں سید زاہد صاحب، سید زاہد صاحب مولوی صاحب درود سلام پیش۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی نور جسم و جانس لگے میٹھ گفتار کے صدا نس لگے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب جائی رٹ تھم سے در مدینہ پاک نور بر جسم تت ٹھیکا نس لگے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب معجزات چند چھا شمارن میں از خدا نمتس قرآن لگے اللہ صلی اللہ اگر حقانی میموریل ٹرسٹ جنرل سیکرٹری صاحب بشیر احمد ڈار صاحب تمن تشریف ڈائسس پہ بیسے دارالعلوم اک فعال رکن غلام محمد میر صاحب ام تین ڈائسس پہ تشریف ام کرن پن ایوارڈ حاصل۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ عریضو چھم میں سینس بھتی گس مدینس لگسرو یہ ہے سینس بھتی گس مدینس یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سور گو ملک چارس دورو بوس مدینس مگر چوس انتظار بھتی گز مدینس یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام